السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی جلیل القدر صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ بازار میں اپنے کاندھے پر لکڑیاں اٹھا کر جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن السلام، آپ کو تو اللہ نے غنی کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنے کاندھے پر خود لکڑیاں اٹھا کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لکڑی کو اٹھانے میں کوئی قباحت نہیں، اس طرح میرے دل سے تکبر بھی دور ہوگا اور میرا فخر بھی اور غرور بھی کچلا جائے گا۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کے جسم کو بیماری آتی ہے، کبھی چمڑے میں بیماری آئی تو کبھی گوشت میں بیماری آئی، کبھی ہڈی میں بیماری آئی تو کبھی بال میں، کبھی دانتوں میں، کبھی آنکھ میں تو کبھی کان میں، یعنی انسان طرح طرح کی بیماریوں سے جس طرح دوچار ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں سے، اسی طرح انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں نے حق کہا ہے، میں نے سچ کہا ہے۔ انسان کا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح اس کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی سب سے بڑی بیماری تکبر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی شکل، اس کی وضع قطع اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ سجے سنورے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے۔ لیکن تکبر یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات ہو رہی ہو اور تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ ناحق تھی اور سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے، لیکن اپنی بات پر اڑے رہنا، جمے رہنا، دوسرے کی بات کو دلیل کے باوجود قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا تو سمجھتے ہو، لیکن دوسروں کو برا سمجھنے لگو، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگو، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگو۔ تکبر یہ ہے۔ دو چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر ہے، ایک تو یہ کہ حق ظاہر ہو جائے پھر بھی اسے قبول نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر، ذلیل اور حقیر سمجھنا۔ ابلیس جس نے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ سجدے سے انکار تو تھا، لیکن سجدے کے انکار سے پہلے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا جب اس نے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی صفت نیچے جانا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت اوپر اٹھنا ہے۔ ایک اوپر اٹھنے والا ایک نیچے جھکنے والے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اس کے دل میں جب یہ تکبر کا مرض پیدا ہوا تب اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، فاخرج منہا فانک رجیم، چل نکل، آج سے تو میرے دربار سے مردود ہے، دھتکارا ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں دھتکار دیا جائے، اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، جھک جاؤ۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، چلو اب تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ یقیناً بہت زیادہ ہی برا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ کہا جائے، میرے بھائی اور میری بہن، اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے رحم، محبت، حسن اخلاق، اچھی صفت ہو، یہ نہ کہ ہم دوسروں کو ذلیل سمجھیں، کمتر سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں تواضع پیدا فرمائے، ہمیں جھکنے والا بنائے، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جھک کر زندگی گزارنے والا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔